السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے، اللہ کی ذات سے عشق اور محبت اور اللہ کے ساتھ مستی کا سفر۔ تو اس تعلق سے اسی موضوع پر پچھلے کچھ بیانات آپ نے سماعت فرمائے، اسی کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ شہر میں ہو یا کسی ویرانے میں ہو یا کسی عبادت گاہ میں ہو یا کسی مسجد وغیرہ میں ہو، بندہ ہر وقت ہر حال میں اپنے مالک سے محبت کی امید لگائے اس کو رہنا چاہیے۔ چاہے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہو، روزی کر رہا ہو، اس وقت بھی اس کو اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق جوڑے رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی محبت سے ہٹ کر کوئی دوسرا تصور اس کے دل و دماغ میں آئے۔ یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر اس قسم کا نہیں ہوگا تو اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ دنیا کا عام طور پر یہ دستور ہے کہ آدمی جس کو اپنا سمجھتا ہے اس کو گھر بلاتا ہے۔ آدمی سے نفرت اور دشمنی ہو، اس کو تو کوئی گلی سے بھی نہیں گزرنے دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میاں تم ہمارے محلے میں بھی نظر نہ آؤ۔ اسے گھر بلانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی حج اور عمرے کی توفیق اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے،
اعمال کے ساتھ ہے۔ غور کیجئے گا، اس کی چند مثالیں دے کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا کاروباری بندہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر مہینے 10 لاکھ روپے خرچ کے لیے دیتا ہے۔ ایک ملاقات میں اس عاجز نے اس سے پوچھا، بھائی کیا آپ نے کبھی حج اور عمرہ بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، آج تک تو توفیق نہیں ملی۔ اگر اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا تو وہ سینکڑوں دفعہ حج اور عمرے کر چکا ہوتا۔ یورپ کے درجنوں چکر لگائے اور راستے میں سعودی عرب پڑتا ہے، مگر توفیق نہیں ملی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک ہی کے ایک ایسے مالدار آدمی تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے وطن سے حج اور عمرے کے لیے بار بار روانہ ہو سکتے تھے۔ مالی اعتبار سے بہت زیادہ ہی متمول تھے۔ وہ درجنوں دفعہ یورپ اور امریکہ تو گئے، لیکن انہیں حج کی توفیق نہ ملی۔ وہ مجھے ملے تو میں نے پوچھا کہ آپ حج اور عمرہ سے محروم کیوں ہیں؟ خیر، انہوں نے حج کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ جب حج کرنے کا موقع آیا تو انکم ٹیکس میں الجھ گئے، جس کی وجہ سے نہ جا سکے۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، بھائی حج پر کیوں نہیں گئے؟ وہ کہنے لگے، جی میں انکم ٹیکس کے معاملے میں الجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، الجھ نہیں گئے تھے بلکہ الجھا دیے گئے تھے، لہٰذا توبہ کرو۔ ایک سول انجینئر صاحب تھے، وہ ریٹائر ہوئے تو ہم نے انہیں ترغیب دی کہ آپ پر حج فرض ہے، کیونکہ آپ ذی حیثیت ہیں، لہٰذا آپ اپنا فرض پورا کریں۔ آپ ابھی تو بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کی عمر 65 سال ہے۔ چنانچہ انہوں نے حج کے لیے درخواست دے دی۔ ان کی درخواست منظور ہو گئی اور انہیں گروپ لیڈر بنا دیا گیا۔ اطلاع آ گئی کہ فلاں تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے۔ پاسپورٹ بنا، ٹکٹ بنی اور پاسپورٹ پر ویزا لگ گیا۔ روانگی سے 2 دن پہلے ان کے بڑے بھائی ان سے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے مل کر انہیں کوئی ایسی زہریلی بات کہی کہ اس بندے نے حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم نے انہیں بڑا سمجھایا کہ بھائی آپ ارادہ کر چکے، سارے معاملات ہو چکے، ساری انتظام اور ساری تیاریاں ہو چکی، اور آپ کو ایک گروپ کا لیڈر ہی بنا دیا گیا۔ اب جو ہے ایسی محرومی صحیح نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ وہ کہنے لگے کہ اب تو نہیں جاؤں گا، البتہ اگلے سال چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کی ٹکٹ پر لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے فلاں تاریخ کو جانا ہے اور فلاں تاریخ کو آنا ہے۔ وہ آدمی نہ گیا، لیکن جس تاریخ کو انہوں نے واپس آنا تھا، اس تاریخ کے 3 دن بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ حج پر چلے جاتے، جیسے ہم نے ان کو تجویز دی تھی کہ ان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے، اور حج سے واپس آ کر 3 دن بعد تو ان کا جانے کا مقدر تھا ہی، اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ بڑی افسوس کہ وہ معاملہ ہو نہیں پایا، اور وہ اس سے پہلے ہی اس دار فانی سے اپنے گناہوں کا پلندہ لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبدالمالک
آپ ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ عرض کیا آقا تمنا تو بڑی ہے مگر وسائل نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے۔ بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال ان کے متعلقین میں سے 3-4 بندے ان کے پاس آ گئے اور عرض کرنے لگے حضرت میرے دل میں آ رہا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری طرف سے حج کریں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، حتیٰ کہ سب نے یہی کہا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت قبول کر لی، لہٰذا انتظام ہو گیا۔ اگلے سال دوسرے کی طرف سے ہر سال 5-7 بندے ایسے ہوتے تھے جو انہیں حج کے لیے جو ہے ساتھ میں لے جانے کے لیے یا بھیجنے کے لیے کہتے تھے، حتیٰ کہ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ 27 سال تک زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 27 سال ہی حج کی توفیق عطا فرماتی رہی اور حج کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اندازہ کیجیے آپ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ہم کہہ دیں گے، لہٰذا اللہ نے انتظام فرما دیا۔ ایک فقیر بندہ اپنے خرچے پر ایک حج بھی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے 27 سال حج کرنے کی سعادت نصیب فرما دی۔ پچھلے سال حج کے موقع پر سعودی عرب کے اخبار میں ایک خبر آئی، یمن کے ایک حاجی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کی تصویر بھی اخبار میں چھپی تھی۔ ان کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے بیان دیا کہ میں نے پہلا حج 20 سال کی عمر میں کیا اور اس مرتبہ میں زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 20 حج سواری پر کیے اور 80 حج پیدل چل کر کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور سے حج کے لیے چلے اور 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھی۔ جب وہاں پہنچے تو جا کر دعا مانگی، اے اللہ لوگ تو تیرے گھر میں قدموں کے بل پہنچتے ہیں اور میں پلکوں کے بل چل کے آیا ہوں۔ چنانچہ حج کا تعلق مال سے نہیں اعمال سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال اپناؤ، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے۔ کسی ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ ہم گھر والے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، ہم اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے، وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ کئی تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کئی صرف پی ایچ ڈی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پی کا مطلب پھرا، ایچ کا مطلب ہوا اور پھر ڈی کا مطلب دماغ، یعنی پھرا ہوا دماغ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام کے دروازے پر پہنچے تو ہمارا بیٹا کہنے لگا کہ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا میں اندر نہیں جا سکتا۔ ہم نے اسے سمجھایا لیکن وہ کہنے لگا نہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر تم یہیں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہاری طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ جب ہم دونوں میاں بیوی عمرہ کر کے آئے تو بیٹا واپس کمرے میں چلا گیا ہوا تھا، کپڑے بدلے اور وہاں سے واپس اپنے ملک آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیت اللہ شریف کے دروازے سے واپس دھتکار دیا۔ بیت اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا لیکن بیت اللہ شریف دیکھنے کی توفیق نہ ملی۔ ہائے افسوس، کتنی جو ہے بد نصیبی ہے اس ڈاکٹر کی، اس پی ایچ ڈی کے لڑکے کی۔ کتنی افسوس کی بات، پتہ نہیں کہ وہاں کیسے کیسے اللہ کے عشاق آتے ہیں۔ میں تو ان حاجیوں کو عشاق کا مجمع کہتا ہوں، بالکل عشاق کا مجمع ہے جو وہاں طواف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے در پر ہجوم عاشقان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنی تہجد
لے کے آتا ہے، کوئی پاک دامنی کی زندگی لے کے آتا ہے، کوئی دین کی خدمت لے کے آتا ہے، کوئی تقوی اور پرہیزگاری لے کے آتا ہے، کوئی عشق کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، میں نے ایک جوان لڑکی کو دیکھا، وہ بڑے ہی عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی، جیسے کوئی اپنے محبوب کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور محبوب کی ملاقات کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی بے چینی میں آہیں بھر رہی تھی اور عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تو نوجوان ہے اور تجھے ایسے کھلے کھلے عاشقانہ اشعار پڑھنا زیب نہیں دیتا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگی، جنید، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کا طواف کر رہے ہو؟ اللہ اکبر! یعنی کیا تم گھر کا طواف کر رہے ہو یا گھر والے کا طواف کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو بیت کا طواف کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کو دیکھ کے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر والے کی تجلیات کو دیکھ کر آتے ہیں۔ اسی لیے حج کے بعد کے طواف کا نام طواف زیارہ ہے۔ جی ہاں، قسمت والوں کو زیارت نصیب ہوتی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر بلائے اور ملاقات نہ کرے، کوئی خود آئے اور اگلی ملاقات سے انکار کر دے تو اور بات ہوتی ہے، بلا کر تو کوئی بھی ملاقات کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ میں حج کے لیے بلایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ان لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو۔ میرے پیارے ابراہیم، وہ اذان کرو، اعلان کر آؤ، میرے بندو حج کے لیے آؤ۔ جب اس محبوب نے بلایا ہے تو اپنا دیدار بھی ضرور عطا کرتا ہوگا۔ واہ میرے مولا، وہ بہت ہی عجیب جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی بارش طرح طرح چھم چھم کر برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہاں جا کر ہمارے اعمال کی بنیاد پر مغفرت ہونی ہوتی تو پھر تو پتہ نہیں کہ کیا معاملہ ہوتا، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی کر دی کہ جس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جا کر دعا فرمائی، اے اللہ، تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ کیا ہی رحمت للعالمین کا ظہور ہے۔ اب جانے والے حاجی گنہگار ہی صحیح، ان کے عملوں کی وجہ سے انہیں، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ! جب کوئی حاجی حج پر جا رہا ہو تو وہ کام ضرور کیا کریں، دو کام ضرور کیا کریں۔ ایک کام تو یہ کہ اس خوش نصیب کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے کہ بھئی آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے گا، ملتزم سے بھی لپٹ کر دعا کیجئے گا، عرفات کے میدان میں بھی دعا کیجئے گا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس سے یہ کہیں کہ آپ میری طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام ضرور پیش فرما دیجئے گا۔ آج کل یہ عجیب سرد مہری دیکھنے میں آتی ہے کہ حاجی لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا تحفہ نہیں بھیجتے۔ اس کا ضرور اہتمام کیا کریں۔
یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، لہٰذا ان دنوں میں اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کام کا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق دعائیں بھی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ عنوان بھی آج اسی لیے چھیڑا ہے کہ آج کل اللہ کے چاہنے والے اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، روز خبریں آتی ہیں کہ آج اتنے حاجی چلے گئے، آج اتنے حاجی چلے گئے۔ ہم بھی اس بات کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں، دن میں، راتوں میں، خلوتوں میں اور جلوتوں میں دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت راستہ کھول دیں گے تو ہمارے لیے جانا آسان ہو جائے گا۔ اس کا تعلق مال و دولت سے ہرگز نہیں، بلکہ اس کا تعلق جذبے کی سچائی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ سچائی عطا فرما دے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو اس عاجز پر کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔